جناب لطیف آفریدی صاحب اور معزز بکلا صاحبان، ساتھی دوستوں، civil society کے activists, politicians, no more rhetoric, no more repetition of old mistakes and follies. بہت ہو گیا ہے. Pakistan is a strange country and we live in a vicious cycle. Take at any level. Where we were in 1948, we are at the same point. In what terms? Kaise? We have the same colonial, post-colonial structure. جو گورنر جنرل کا آپشن جناح صاحب نے لیا تھا گورنر جنرل بن کے، and after Mullah Ghulam Muhammad, that became institutionalized up to the point of Musharraf. Why do we look to Rawalpindi for power? Because Governor General resides in Rawalpindi, not in Islamabad. And now we have in this war, the period of hybrid warfare, which anybody can define in his own way or her way, that we have a hybrid regime. What kind of hybrid regime? Is it a quasi-military regime? Is it a quasi-civilian regime? But I would say and emphasize that Pakistan has transitioned from a national security state to a garrison state. And what is that? We saw that in 1970, and we see its extension in former FATA areas, in Balochistan, and in many areas where civilian has no right, where there is a permanent settlement of occupation. ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کی طرح ایک نظریاتی ملک ہے. میں اسرائیل کی تاریخ ابھی پیچھے زیادہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ڈیکلریشن میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ دس ول بی دا لینڈ آف آل جوز بٹ ناٹ اے جوئش اسٹیٹ where the rights of everybody will be protected, including of Arabs. But 2018, یہ جو شیزم تھا، یہ جو کنفلکٹ تھا inherent in Israel structure، وہ ختم ہو گیا اور ان کا وہی آ رہے جو اسٹیٹ. ہم آن دا ادر ہینڈ ہماری مصیبتوں کی بہت ساری وجہ ایک یہ بھی ہے روٹیڈ ان آر struggle for independence کہ ایڈیالوجی تھی مائنورٹی ایریاز کی. پاکستان ہمارا میجورٹی ایریا. We declare ourselves to be an Islamic state and democratic state and welfare state. Islamic state can only be theocratic. آپ دیکھیں کہ تمام علماء، تمام گروپس جو ہیں مذہبی، ان کا مدعا ہے خلافہ، اور ہر بندہ اپنے اپنے گروپ کا خلیفہ ہے. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل رول، ڈیموکریٹک رول، پارلیمنٹری رول، یہ فیڈرل رول، فنڈامنٹل رائٹس اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے. اوپر سے یہ ہو گیا ہے کہ وی آر فیسینیٹڈ بائی لیٹ میڈیول ایج ٹائم سمپل پریمیٹو ایکسچینج سسٹم. آپ نے گندم دی، کھجور لے لی، کھجور لی، گھی لے لیا. تو لہذا اگلا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر اے گیرزن اسٹیٹ اینڈ وی آر این انسسٹینیبل اینڈ انوائبل اسٹیٹ. 3 reasons. 1, Pakistan economy is fragile, its base is fragile. It cannot take the burden of an overwhelming, heavy-headed superstructure. بنیاد کمزور ہے، اوپر اتنا بڑا ہیوج اسٹرکچر ہے. کوئی آ جائے وزیر خزانہ، بجٹ بن ہی نہیں سکتا.
اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اور میں آئی ایم سرپرائز کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں مساق جمہوریت بنانا چاہیے. بھئی کیا مساق جمہوریت؟ کیا آپ سب لوگ واشنگٹن کنسنسس پہ اور نیو لبرل اکنامکس پہ اور پرائیویٹ سیکٹر اور فری مارکیٹ اکانومی پہ سب بلیو کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. پھر تو مساق اگر آپ سب لوگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، میرے دوست بابر صاحب کی پارٹی بھی اسی بھی چلے گی، تو پھر چوائس کیا ہے پیپل آف پاکستان کی؟ نو چوائس. دوسری بات یہ کہ سسٹینیبل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت جائے گی اور ہمارا debt will be equal to the debt as it was in 2018. یعنی یہ 48 بلین ٹریلین سے آگے چلا جائے گا. اس بجٹ میں آپ کے پاس پورے پیسے نہیں ہوں گے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، اور آپ کا ڈیفنس میں سارا ایکسپینڈیچر آپ کو قرضوں پہ لینا پڑے گا. تو یو ہیو بین اے کلائنٹ اسٹیٹ اینڈ یو ول بیکم فردر کلائنٹ اسٹیٹ. ہم نہیں دے رہے اڈے وڈے، وہ تو پہلے کے دیے. تھوڑا ری ایکٹیویٹ کرنے کی بات. کیا ٹرمز ہوگی؟ بڑا دل مچل رہا ہے. سی پیک بڑا زبردست ہے، دل مچل رہا ہے امریکہ کے لیے. فائنلی آئی کم ٹو دا پالیٹکس. لاسٹ یہ کنونشن مجھے ریکال کرتا ہوں 1980 کے لاہور میں بکلا کنونشن. آپ کو میں سگنیفیکنس بتانا چاہتا ہوں اس کنونشن. جب ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، تو پھر یہ بکلا کا کنونشن ہوا اور اس کے بعد میں ایم آر ڈی موومنٹ لانچ ہوا. آج یہ کنونشن ہو رہا ہے 2 ڈیفیٹس کے بعد ہو رہا ہے. فرسٹ ڈیفیٹ لائرز موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف چیف جسٹس آف پاکستان. اس جدوجہد کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری از انڈر اٹیک. جوڈیشری از انڈر اٹیک فرام ہوم. جوڈیشری از انڈر اٹیک فرام ود اٹ. رائز اپ ٹو دا اوکیزن اینڈ سے ہمیں فخار چودھری ملا، ہمیں ثاقب نثار ملا. ہم نے سپریم کورٹ کو پرچون کی دکان میں بدلتے دیکھا. انصاف کی پرچون کی دکان. یہ نکلا نتیجہ اس کا. ہم میڈیا والے، ہم نے یہاں ہم نے مشرف کو نکال دیا. میرا دوست لیڈر خالد بھی نکال دیا. آج یہاں بیٹھا ہے، میں بھی باہر بیٹھا ہوں. پاکستانی میڈیا از نو مور، اٹ از دیٹ. لیٹ اس آج اس کی آج فاتحہ پڑھیں. آپ کہتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ دنیا بھر میں ہے انڈیپینڈنٹ کہلاتا ہے؟ کہاں کہلاتا ہے؟ رپورٹس پڑھیں آپ. پاکستان کا 100% میڈیا از انڈر بروٹل آل سائڈڈ کمپریہنسو سینسرشپ آن دس. واٹس دیٹ؟ اتنا ایفیشینٹ سسٹم بن گیا ہے. کیا کمال ہے ہائبرڈ سسٹم کا کہ ان سیکنڈز، ان 1 or 2 minutes کوئی اسپیچ آپ پورے ایئر سسٹم سے نکالنا چاہے آپ 1 سیکنڈ میں نکالتے ہیں. اور ایسی کمپلائنس بھول جائیں انگریزوں کے غلاموں کو. جو تھی ڈسینٹنگ وائسز، طلعت حسین بیٹھے ہوں گے، نجم سیٹھی ہوں گے، حامد بھی ہوں گے، ہمارے باقی دوست نظر آ رہے ہیں. وہ تو نکالے گئے. 8000 جرنلسٹ نکالے گئے. کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. ضیاء الحق کے پیریڈ میں کم از کم ہم کالم خالی چھوڑ دیتے تھے، بلینک کالم چھپتے تھے کہ نو اٹ از سینسرڈ اینڈ دس از آور پروٹیسٹ دیٹ وی آر لیٹنگ بلینک کالم گو. مجھے یاد ہے ہمارے استاد زم صاحب نے ان کا ایڈیٹوریل ہو گیا سینسر، تو انہوں نے اس میں ایڈیٹوریل کی جگہ نیلو کی ڈانسنگ پکچر لگا. لوگوں نے کہا پیپل ور اسٹنڈ کہ ایڈیٹوریل کی جگہ ڈانسنگ پکچر ڈانسنگ گرل کی. تو وہ پروٹیسٹ بھی نہیں، صرف پی ایف ای جو بیچاری انڈر اٹیک ہے، انڈر پریشر ہے. وہاں بھی ایجنسیز نے اپنے گروپس کریٹ کر دیے. تو آج جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، اس میں ایک ہماری ایک اور اسمپشن تھی کہ ہم نے بس لبریٹ کر لیا وداؤٹ چینجنگ دا بیسک اسینشل پاور اسٹرکچر. 73 کے آئین میں یہ ڈال دو، 6 دفعہ ڈال دی. مطالبے ہو رہے ہیں کہ فلاں فلاں پالیٹیشینز کو آرٹیکل 6 لگا.
ہمارا آئین ایک ہے, پاور اسٹرکچر دوسرا ہے, وچ از ابو دا کانسٹیٹیوشن. کنفلکٹ یہ ہے. پھر فنڈامنٹل رائٹس پہ میں سوچ رہا تھا, آئی واز ڈرافٹنگ سم چارٹر اور بیسک رائٹس. ہمارے آئین میں تو کوئی رائٹ ہے ہی نہیں. اتنے آرٹیکل 19 میں اتنے کیویٹس ہیں کہ یو کین ناٹ سے اینی تھنگ. جبکہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جوہانسبرگ پرنسپل کہلاتے ہیں. یو کین ایون کریٹیکلی ایویلویٹ سیکورٹی پالیسیز, دا کنڈکٹ آف سیکورٹی فورسز. یہاں اٹھا لیتے ہیں بندہ, آپ نے بات کر دی, نام لے دیا, ہاں غضب ہو گیا, کفر ہو گیا, ٹریزن ہو گیا. بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ شہری کی ابڈکشن کریں؟ ہو آتھورائز یو؟ شہری کو اٹھا کے غائب کر دیں, مار دیں. ویئر آر دا کورٹس؟ دو باتیں, دو پوائنٹ میرے ذہن میں آ گئے. 2 دن سے اخبار پڑھ رہے ہیں, 3 دن 2 خبریں بڑی اہم آ رہی ہیں. سندھ میں حکومت نہیں ہے, فلاں تاریخ کو یہ کر دو, فلاں تاریخ کو یہ کر دو, فلاں تاریخ کو دکان گرا دو, فلاں تاریخ کو کھوکا گرا دو. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ 3 دن سے اسمبلی میں کیا چل رہا ہے؟ میں اس پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے لڑوں. آئی ریکال 5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد میں جب بیل سے آیا تو 88 کی اسمبلی میں جب میں گیا, جب میں نے دیکھا کون لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں الیکٹ ہو کے, آئی کرائیڈ ان دا کار پارک. مائی بردر واز آلسو الیکٹڈ ایز دیٹ. میں نے کہا ان لوگوں کے لیے ہم مرے جو آئے ہیں, جو ضیاء کے ساتھ بھی تھے, جو ہر ایک کے ساتھ تھے. تو لیٹ اس وزٹ آور پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل کلچر. ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے, گریٹ, مائی سیلوٹ. بی بی شہید ہماری بہت عظیم لیڈر شہید کر دی, بہت ظلم ہوا. ہم انہیں ریمبر ریکال ہر سکتے پاس. ولی خان نے یہ کیا, باچا خان نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, سب کو وی سیلوٹ. بٹ ٹائم از ٹو موو فارورڈ. آر آور پارٹیز ڈیموکریٹک؟ پی ایم ایل این, معاف کیجیے ان کی یہاں سیکرٹری موجود ہوں, پارٹی آف 4 ممبرز آف فیملی. ایسے ڈیموکریسی لائیں گے آپ لوگ؟ ایک کنفرنٹیشن لائن ہے, ایک سلیکٹڈ کی ریس کی دوڑ میں شامل ہونے کی لائن ہے. اینڈ ادر فیملیز آلسو کنفائنڈ ٹو فیملی. کیا یہ پارٹی اس اسٹرکچر کے ساتھ لڑے گی گیریزن کو؟ تو آئی کال اپون دا لائرز کمیونٹی. آئی لک بیک اینڈ وی لک ٹوورڈ لیڈرشپ in the 1980. When Mintu Saab and others and Kasuri Saab, they took up the struggle and challenged as martial law. You will be challenging a hybrid regime with no constitutional standing. اس کے لیے بہت براڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. I urge upon the office bearers of Supreme Court Bar that they should come up with a platform committing yourself to all fundamental rights guaranteed by the UN and other UN agencies, be it their human rights, political and civil rights, children's rights, women's rights, minorities' rights, missing persons' rights, whistleblowers' rights, labor's rights. Commit to those. Ask these parties of democratic parties who claim to restore the 1973 constitutional democratic system. Ask them to commit and remove from constitution all those caveats which are undermining the very spirit of the rights given in the constitution. Article 19 کے ساتھ کچھ 10 caveats ہیں. مجھے ایکسپلین کریں what is ideology پاکستان. Who will decide کہ امتیاز میں فلاں کالم لکھا ہے وہ ایڈیالوجی پاکستان کے خلاف. آپ سیکورٹی آف پاکستان, what is security of Pakistan? Yahya Khan was pursuing the security of Pakistan. تو وہ بڑا جنرل ہے. اور وہ جو لاس, اچھا پھر آتا ہے لاس سبجیکٹ ٹو لا. آل لاس جو فالو اپ کے طور بنے آر اینٹی فنڈامنٹل. آپ کی وکیلوں کی فیسیں چلتی. آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیبنٹ لگا ہوا ہے, امتیاز عالم تو نہیں کر سکتا تھا, یہ اٹارنی جنرل صاحب آ جائیں گے. میں کہوں گا نہیں جی یہ رائٹ ہے. تو what I'm saying is let us create a platform. Lawyers, journalists, civil society, workers, peasants, and political parties ready to sign the Charter of Rights and Struggle which you will propose.
Otherwise, یہ مردآباد زندہباد یہ گیا وہ گیا یہ بہت ہو گیا. But why should we throw out Imran Khan? کہ پچھلا الیکشن غلط ہوا تھا, اس سے پچھلا ٹھیک ہوا تھا, اس سے پچھلا ٹھیک ہوا تھا, کون سا ٹھیک ہوا تھا؟ We do not want any way interference in politics, in media, in judiciary by the powers that be, whoever they are. We have Air Force. We have Navy. They are working remarkably. Why can't other institutions follow the footsteps of Pakistani Air Force and Pakistan Navy? We want army. We want to secure our borders. We want to have eyesight. We want to have all these apparatuses. But under the red of civilian elected leadership, parliament, elected government, and within the framework of the constitution. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ 184(3) کے تحت کورٹس انٹروین کریں in terms of fundamental rights, not taking over the functions of executive. So we should give a call for the freedom of media, freedom of sovereignty of the parliament. And we have to decide in Pakistan who are the sovereign. People are sovereign, or a commander of the armed force, or the chairman of the Joint Select Committee chairman is sovereign. We have to decide. So I wish you that you are able to launch a platform today, and we join you and support you, endorse you all. And let me again reiterate that journalists are extremely under attack. They are besieged. They are not being paid their salaries. 8,000 are out of job. Please support and endorse PFUJ's 18-point charter of demand. Thank you very much. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.